انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل وقت ہے نا وہ آخری وقت ہے. بس فرمایا والنازعات غرقا، ہماری فوجیں ہمارے فرشتے تمہارے اندر اتر جائیں گے، مگر اس آخری وقت میں تو ایک جھٹکا ہوگا اور اس کے بعد سب جھڑ جائے گا. جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں روح ہے، ایک ایک رگ و پے میں روح ہے. جب فرشتہ کہے گا آ ادھر اور کھینچے گا تو وہ اندر اور گھسے گی. آج ان غفلتوں میں جتنی لذت ہے کل یہ ساری لذت جھیلنی پڑے گی، بہت تکلیف دہ ثابت ہو جائے گی. ایسی روحیں کیوں آرام سے نکل آئیں گی؟ کہا اس لیے کہ یہ اسی کے شوق میں تو جی رہی تھی. فالسابقات سبقا، اور وہ ایسی فوج ہے میری کہ وہ آگے سبقت لے جاتی ہے. اور جن کی پوری تیاری ہے ان کی کیا بات ہے، وہ ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. صوفیہ اسی لیے کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. قرآن اسی لیے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہاتھی غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل وقت ہے نا وہ آخری وقت ہے. بس اس آخری وقت کی فکر ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ آخری لمحات کس طرح گزریں گے. اللہ نے یہ ہمارا آخری وقت بار بار بتایا ہے، اور جن کا وقت اچھا ہے وہ بھی بتایا ہے اور جن کا وقت بہت خطرناک ہونے والا ہے وہ بھی بتایا ہے. اور یہ کون سا وقت ہے؟ جب یہ روح اور جسم جدا ہو. جب روح اور جسم ملے تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اب جب یہ جدا ہوں گے تو وہ ہر شخص دیکھے گا، اور ایسا دیکھے گا کہ اس کے پیچھے سب بھول جائے گا. اس وقت اسے کوئی یاد نہیں رہے گا. آج بہت چیزیں ہیں جو ساتھ ہیں، بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور انسان کی بڑی خواہشیں ہیں اور بڑی دل لگیاں ہیں، مگر اس آخری وقت میں تو ایک جھٹکا ہوگا اور اس کے بعد سب جھڑ جائے گا. جیسے کوئی چیز آپ پکڑ کے زور سے جھنجھوڑ دیں اور سب اس میں سے جھڑ جائے تو یوں انسان بکھرتا چلا جائے گا، اور آنکھیں اس وقت وہاں لگ جائیں گی سیدھی، جو اٹھ کر کے یوں جاتی ہیں آنکھیں بس وہاں ہوں گی جہاں اب جا رہا ہے، اور پیچھے سب خیر بات. یہ منظر قرآن نے بار بار بتایا لیکن انسان غافل ہے. اور ان آخری صورتوں کا تو خاص ٹاپک یہی ہے. اللہ کی شان ہے، اس کا کلام ختم ہو رہا ہے، ہمارا اختتام بتاتا جا رہا ہے. اینڈ پہ جا کے ہماری آخری حد بتا دی اس نے کہ بس دیکھ لو اب یہ ہے. شروع ہوا تھا تو انسان آغاز میں کیا تھا، کیسے بنایا، کہاں سے لایا، وہ آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے پہلے دن سنایا، قرآن نے بتایا. اور یہ آخری لمحات ہیں، فرمایا والنازعات غرقا، ہماری فوجیں ہمارے فرشتے تمہارے اندر اتر جائیں گے، ڈوب جائیں گے تمہارے اندر، بچا نہیں سکو گے اپنے آپ کو. وہ جہاں بھی ہیں، ایک تو یہ کہ بند تالے سارے توڑ دیں گے، دیواریں گرا دیں گے، قلعے گرا دیں گے، اس میں جا کے پکڑ لیں گے. اس نے صاف فرما دیا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی نہیں بچ پائے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پھر ایک ایک کو پکڑ کے پھر اس کے اندر وہ فرشتے ڈوب جائیں گے. وَالنَّازِعَاتِ غرقا، غرق جانتے ہیں نا، غرق اردو کا لفظ بھی ہے، غرق عربی سے آیا، ڈوبنا، غوطہ کھانا. اور نازعات تو کھینچ کے نکال شدت سے، جہاں دوسری طرف دباؤ ہو، پریشر ہو،
اور پھر اس طرف سے اس کو اس دباؤ کو ڈیفیٹ کر کے اس کو شکست دے کے پھر کھینچ کے دکھا. جیسے کوئی چیز، کوئی کپڑا ریشمین کسی جھاڑ میں آپ ڈال کے اسے پھنسا دیں، الجھا دیں اور پھر اس کو کھینچیں، تو ادھر وہ جھاڑ اس کپڑے کو پکڑے گی اور ادھر آپ کا ہاتھ کھینچے گا، تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ایسے ہی تمہاری روح ہیں، فرشتے تمہارے اندر ڈوب کر پھر نکال لیں. تو روحیں اس طرح بھی نکلیں گی. یہ ایک منظر ہے، یہ کچھ لوگوں کا سلسلہ ہے. اور یہ جو روحیں ہیں اس لیے یہ اس طرح اس لیے نکلیں گی کہ یہ روحیں نکلنا نہیں چاہیں گی. جب فرشتہ ان کو لینے کے لیے آئے گا اور کھینچے گا اپنی طرف تو وہ روحیں اندر ڈوبنا چاہیں گی، وہ ہمارے اعضاء میں اور زیادہ اندر اتریں گی اور ادھر اعضاء سے چپکیں گی. ابھی بھی اندر ہے، یہ روح اندر ہے، جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں روح ہے، ایک ایک رگ و پے میں روح ہے. جب فرشتہ کہے گا آ ادھر اور کھینچے گا تو وہ اندر اور گھسے گی، وہ نہیں کہے گی، وہ نہیں چاہے گی کہ میں جاؤں. یہ وہ روح ہے جس نے کبھی جانے کا سوچا ہی نہیں، اب کیسے جائے گی وہ؟ یہ ہے نزع، اس کو کہتے ہیں نزع. نزع کا مطلب ہے کھینچنا، شدت سے کھینچنا. تو جس روح نے کبھی جانے کا سوچا ہی نہیں، لگے رہے مست مگن اس دنیا میں، پڑے رہے غافل، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا تمہاری کثرتوں نے تمہیں غافل کر دیا. حل من مزید، حل من مزید، ہائے مال، دنیا ہی دنیا، کہ یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، اور تم نے بھلا دیا، کبھی سوچا نہیں کہ جانا بھی ہے. کبھی اندر یہ اپنے کوئی سوچ اور احساس اور فکر داخل ہی نہیں ہونے دی کہ جانا ہے. تو جب یہ حال ہو گیا تو اب جانے کا وقت آیا تو روح کہتی ہے نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے. پھر فرشتہ نہیں چھوڑتا، پھر وہ کھینچے گا، اور روح جب اس کے پکڑ میں آنا نہیں چاہے گی اور اس سے چھڑائے گی اپنے آپ کو تو وہی تکلیف اٹھائے گی. اب جو شدت وہ پائے گی وہ اپنے ہاتھوں پائے گی، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگی. یہ ساری شدت، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا. یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہوگا. آج ان غفلتوں میں جتنی لذت ہے، کل یہ ساری لذت جھیلنی پڑے گی، بہت تکلیف دہ ثابت ہو جائے گی. جیسے آج بہت دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے جب ہم میٹھا بہت کھا لیتے ہیں تو شوگر ہو جاتا ہے. مزہ آتا ہے کھانے میں، میٹھا کھا کے شوگر، پھر یہی شوگر، یہی لذت ہمارے لیے مصیبت ہے. جب چکنائیاں بہت کھا لیتے ہیں تو پھر جگر جو ہیں پھول کے وہ سویلنگ میں آ جاتے ہیں، جگر جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بی پی ہائی ہو جاتے ہیں، پھر یہی چکنائیاں ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہیں، یہی کھانے ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. یہ سب اشارے ہیں اس کے. تو اسی طرح ایک بڑے پیمانے پہ پوری زندگی میں اوور آل ہماری جو غفلت یا لذت ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک آگے کی تلخی تیار کر رہی ہے. یہ سارا مزہ ایک بہت بڑے بے مزہ کو جنم دینے والا ہے. یعنی مزہ وہی جو غفلت کا مزہ، یہ ساری لذتیں ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث بننے والی ہیں. وہ یہ عالم ہے. والنازعات غرقا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے تمہارے اندر ڈوب کر غرق ہو کے تمہیں کھینچیں گے اور پھر تمہیں نکال کر لے کے جائیں گے. یہ ہو گیا ایک منظر. اب دیکھیے دوسرا منظر، فرمایا والناشطات نشطا. اور دوسرا منظر یہ کہ میرے وہ بندے بھی ہیں کہ جب میرے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کی روحوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں لے جانے والے آ گئے تو وہ خود جسم سے نکل کے باہر آنا شروع ہو جائے. ایسی بھی روحیں ہوں گی
جو خود اپنے بدن سے جدا ہو کر انہیں چھوڑ کر اپنے گوشوں سے سمٹ کر ویلکم کریں گی، ہاں ہاں جلدی جلدی، بس یہ وہ روحیں ہوں گی۔ فرمایا پھر وہ نرمی سے نکالنے والے میرے فرشتے یوں نکال لیں گے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکلتا ہے، ایسے وہ آرام سے ان کو اٹھائیں گے، وہ روحیں تیار ہوں گی۔ علماء نے کہا یہ کیا وجہ ہے، ایسی روحیں کیوں آرام سے نکل آئیں گی؟ کہا اس لیے کہ یہ اسی کے شوق میں تو جی رہی تھی، اسی محبت میں تو مبتلا تھی، انہوں نے تو کبھی بھلایا ہی نہیں کہ ایک آخرت بھی ہوتی ہے، انہوں نے دنیا کو صرف ایک قدم سمجھا اور اپنی منزل آخرت کو جانا۔ انہیں معلوم تھا مرنا ہے اور مرنے کے بعد جانا ہے، انہوں نے کب بھلایا اپنے آپ؟ یہ ایمان رکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، یہ ہر وقت اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں ہر وقت تڑپتے رہتے تھے کہ نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ تو ان لوگوں کی روحیں جب نکلنے کا وقت آئے گا تو فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اب انہی کے حوالے سے قرآن نے دوسری جگہ جو منظر کشی کی ہے، سبحان اللہ، فرماتا ہے وہ میرے فرشتے جا کے ان سے کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اب دیکھیے ان جانوں کا اکرام، ایک وہ پہلے والے تھے کہ جنہیں کھینچ کے نکال رہے تھے، اور یہ دوسری جانیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر ہنسی خوشی کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ بھی جان ہوگی، کیا خوش نصیب جانیں ہوں گی جو پہلے سے تیار ہوں گی اور جنہیں جانے کے لیے مجدہ ملے گا اور وہ خوشی سے باہر آنا چاہیں گی۔ دنیا روتی رہ جائے گی اور خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان کے لیے بارات اتری ہوگی فرشتوں کی، ریحان کی خوشبوئیں ہوں گی، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، ریشم کے جنتی لباس ہوں گے، اور اس کے اندر انہیں بڑے اکرام سے وہ فرشتے لپیٹیں گے اور لپیٹ کے پھر وہ لے کے جائیں گے۔ تو فرمایا میرے فرشتے جب ان دونوں قسم کی روحوں کو لے کے جائیں گے تو فالسابحات سبحا، وہ پیرتے ہوئے جائیں گے، بس ایسے ہی اوپر سے، انہیں کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوگی۔ پیرنا ایک ہوتا ہے نا اور ایک تیرنا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ پیرتے ہوئے یوں جائیں گے، پیرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی میں ایک تیرنا ہوتا ہے، ایک پانی پہ پیرنا ہوتا ہے، دونوں قریب قریب ہے مگر فرق ہے۔ تیرنا وہ ہے جو ڈوب کے جاتے ہیں پانی میں، ڈوب کے جسم کو ڈبو کے پھر ہاتھ پاؤں سے جو تیرتا ہے اس کو تیرنا کہتے ہیں، اور وہ جو پانی کے اوپر چلتا چلتا جاتا ہے اس کو پیرنا کہتے ہیں۔ انگریزی میں جس کو ویڈنگ کہتے ہیں نا وہ پیرنا ہے، اور جو پانی میں ڈوب کے جاتا ہے وہ سوئمنگ، تیرنا ہوتا ہے۔ تو ویڈنگ اور سوئمنگ ہے۔ تو یہاں فرمایا والسابحات سبحا، پھر وہ پیرتے ایسے جائیں گے اڑتے، ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ فرماتا ہے سیدھے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ فالسابقات سبقا، اور وہ ایسی فوج ہے میری کہ وہ آگے سبقت لے جاتی ہے، کوئی بھی انہیں ٹاسک ملے تو دوڑ کے ایک دم سے سبقت لے جا کے کرتے ہیں، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ کسی کا منہ نہیں دیکھتے، ان کے لیے کوئی ٹائم وائم کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر ٹائم اور اسپیس سے ماورا یوں گزرتے ہیں دوڑتے ہوئے، جو میرا امر ہے فوراً پورا کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اس لیے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں، جو میں نے انہیں کام سپرد کر دیے اور جو انہیں کے ذمے لگا دیا، یہ پورا عالم تکوین، اس کے اندر وہ تدبیر انتظام کرتے ہوئے چلتے ہیں، ہر کام کی تدبیر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کہ کوئی ہوا کو لے کے چلتا ہے تو کوئی بارش پہ مقرر ہے، کوئی روزی لے کے آ رہا ہے تو کوئی کھیتی ہماری اگا رہا ہے، کسی کو ہماری موت کا نگران بنا دیا اور موت پہ ذمہ دار قرار دے دیا تو وہ موت لے کر آتا ہے، اور کسی کو ہماری زندگی کا کفیل بنا دیا تو وہ ہماری زندگیاں لے کے آتا ہے۔ یہ ساری دنیا ایک تکوینی نظام، ایک کاسمولوجی جو اللہ کی ہے، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہاں سے چل رہی ہوتی ہے، اور یہ خدا کے مدبرات ہوتے ہیں جو یہ فرشتے ہیں۔
یہ جناب پورا منظر کھینچا، ایک ہمارے اپنے وجودوں سے لے کے ایک ایک فرد کی زندگی، روح اور موت، اور اس کے بعد پھر پوری کائنات کے نظام کی تدبیر، یہ سب ایک کنٹرول کے اندر چل رہا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، یہ جو روحیں ایسی پھرتی سے نکلنا چاہتی ہیں، ناشطات نشطہ، یہ کن لوگوں کی روحیں ہوں گی؟ خدا کرے ہماری روح بھی اسی طرح لبیک لبیک کہتی ہوئی چلی جائے۔ ہاں بس اسی کی تیاری کرو، نمازوں میں دل لگاؤ میرے بھائی، نمازوں میں دل لگاؤ، مسجدوں میں کوئی دل لگا لو، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو لبیک آ جائے گی اندر سے۔ اور اگر یہ سر اٹھا اٹھا کے بھاگو گے اور آج نہیں جھکو گے تو پھر کل بڑا مشکل ہو جائے گا، اور کہو گے کیوں بھائی کیوں جاؤں، بس جب نہیں کہو گے تو پھر فرشتے یہاں لا کے نزا کی تکلیف میں ڈال دیں گے، وہ تکلیف بڑی خطرناک ہوگی۔ اس لیے آدمی کہیں نہ کہیں کھڑکی کھلی رکھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو چلو تیاری رہے نا۔ اور جن کی پوری تیاری ہے ان کی کیا بات ہے، وہ ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی تو تھوڑی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جب ملک الموت دروازے پہ آئے تو پوچھا کون؟ کہا ملک الموت۔ اچھا یہ بھی خاص ایسے لوگوں کے لیے ہے ملک الموت، ورنہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی، نہ انتظار کی۔ مگر اللہ کے کچھ بندے ہیں، وہ کب مطلب یہ کہ اکڑنے والے اور ایٹھنے والے وہ تیار بیٹھے ہیں، بلکہ وہ تو مرنے سے پہلے مر چکے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، انہیں ملک الموت کیا مارے گا، وہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں مرے ہوئے ہیں، وہ ہر آن مر رہے ہیں اور فنا ہو رہے ہیں۔ صوفیہ اسی لیے کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ تو انہیں ملک الموت اب کیا مارے گا، بس ایک روح اور جسم کا جو ایک تعلق ہے وہی الگ کرے گا، اس کے علاوہ تو وہ ایسی ایسی فناؤں سے گزر چکے کہ ملک الموت کو بھی خبر نہیں ہے۔ اس لیے دروازے پہ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو اندر آؤں۔ جیسے ہی پوچھا اندر سے کہ کون، تو کہا ملک الموت، تو فوراً جوش میں کھڑے ہو گئے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے مرحبا مرحبا مرحبا، ملک الموت مدت سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ اور مجھے اپنے محبوب کے پاس لے جا، اس خالق حقیقی سے ملا دے۔ کب سے یہ روح تڑپ رہی ہے۔ بشنو، یہی تو کہا تھا وہ پہلے شعر میں اپنی مثنوی کے، بشنو از نئے چن حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ لوگو تم اس بانسری کی آواز سے کچھ سمجھتے نہیں ہو، یہ درد اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ یہ دراصل اس کا وہ رونا پیٹنا کہ جنگل سے جب سے کاٹ کے لائی گئی ہے اس وقت سے روتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو یہ بج رہی ہے، یہ بج نہیں رہی، یہ فریاد کر رہی ہے کہ مجھے میرے جنگل میں واپس لے جاؤ۔ یہی ہماری روحوں کا عالم۔ یہاں سے انہوں نے اشارہ بیان فرمایا، کہا یہی ہماری روحوں کے اندر چھپا ہوا درد ہے، ہم نے اس درد کو دبا رکھا ہے۔ انسان حقیقت میں درد مند ہے، اندر سے اس کے درد بھرا ہوا ہے، اس کے اندر عشق کا مادہ موجود ہے، کیونکہ وہ جدا ہو کر آیا ہے۔ اب یہ جو ہم دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں یہ ہم نے زبردستی کر رکھی ہے، ورنہ اندر جھانک کر اپنے درد کو سنیں تو بانسری کی طرح ہر درد دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے میرے خالق کے پاس لے جاؤ، تم اس دنیا کے لیے ہو ہی نہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ بار بار ہم سے یہی بات مطالبہ کرتا ہے، لوگوں تم کب لوٹو گے، کب لوٹو گے، تمہارے اندر جو درد چھپا ہوا ہے اس آواز کو کب سنو گے؟ تو مولانا روم یہی فرما رہے ہیں، ہماری مثال بانسری کی مثال ہے، ہم بھی اپنے نیستان سے جدا کر کے لائے گئے ہیں۔ یہ روح وہاں سے آئی تھی، اس نے کہا میں نے اپنی جانب سے یہ روح پھونکی ہے، قل روح من امر ربی، تو اب یہ روح یہاں کیسے قرار پکڑے گی؟ اس لیے تو لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر حقیقی سکون چاہیے تو اپنی اصل کی طرف پلٹیے، جہاں لوٹنا ہے اس کی فکر کیجیے، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کیجیے، پھر دیکھیے زندگی کا مزہ اس کے بعد ملے گا۔ روح کا سکون اصل سکون ہوتا ہے، روح کی خوشی اصل خوشی ہوتی ہے۔
باقی ساری خوشیاں اور سکون سب جسمانی ہیں جو روزانہ بدلتے ہیں اور نئی نئی لذتوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں اور پھر بھی وہ سکون نہیں پاتے. اور ادھر روح کا حال یہ ہے کہ ایک جام پیتی ہے اور ایسی سیر ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی ہے. پھر وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا. تو وہ جام اس کے ذکر کا پیجئے، اس کی محبت کا پیجئے، اس کے شوق کا پیجئے. اس کا شوق جتنا بڑھے گا اتنا ہی ہماری روحوں کے لیے یہ شراب طہور کا جام جو ہے وہ اندر جا رہا ہوگا.